پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے دہشت گردی اور دہشت گرد پھر سر اٹھانے لگے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں. کہیں پر سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پر پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پر ہماری باقی جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے، لیویز ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پولیو ٹیمز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں سے تاوان مانگا جا رہا ہے. میرے خیال سے کم از کم میں تو فلور آف دا ہاؤس یعنی اسمبلی کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی پچھلے سال سے یہ چیخ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس طرف توجہ دیں، اس طرف توجہ دیں. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں، جہاں سے پھر ہم اگر نکلنا بھی چاہے تو ہم نہ نکل سکیں. نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا؟ کیا بنا اس کا؟ کتنا اس پہ عمل درآمد ہوا؟ کتنا نہیں ہوا؟ نہیں پتا ہمیں. نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی، وزیر اعظم نے اعلان کیا بڑے فخر اور اطمینان کے ساتھ کہ جی پہلی دفعہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی. اب نیشنل سیکیورٹی پالیسی، اس کا اگر اردو میں ترجمہ صحیح کیا جائے، میرے خیال سے میری اردو تھوڑی سی کمزور ہے، تو میرے خیال سے نیشنل کا ترجمہ ہوگا قومی تحفظ پالیسی ہوگی، بالکل قومی سلامتی پالیسی ہوگی. تو اب سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ قومی کہاں سے ہو گئی، یہ نیشنل کہاں سے ہو گئی؟ قوم کی نمائندگی پارلیمنٹ کرتی ہے. آیا اس پالیسی کو منظور کرنے سے پہلے پارلیمنٹ لایا گیا؟ پارلیمنٹ میں کوئی اس پر بحث، کوئی ڈیبیٹ کی گئی؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے باقی سیاسی جماعتوں کی رائے لی گئی؟ نہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ نان سٹارٹر ہے، یہ نیشنل ہے ہی نہیں. ہاں، اس کو اگر عمران سیکیورٹی پالیسی کہتے ہیں یا پی ٹی آئی سیکیورٹی پالیسی کہتے ہیں تو کہہ لیں، لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں ہے. حکومت سے مجھے توقع نہیں ہے، ریاست سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اگر ریاست چاہتی ہے کہ وہ حقیقت میں پاکستان کی کوئی قومی سلامتی پالیسی بنے، تو پھر جو بھی تجاویز ہیں وہ تجاویز پھر پارلیمنٹ لائیں، سیاسی قیادت کے سامنے رکھیں، سیاسی پارٹیز کے سامنے رکھیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ ایک اوپینین اس پہ بن سکے، ایک رائے اس پہ قائم ہو سکے. وہ ہوگی پھر ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی. اور اگر ہم اسی طریقے سے پالیسیز بناتے رہے تو اس کا انجام بھی انہی ناکام پالیسیز کی طرح ہوگا جو اس سے پہلے مشاورت کے بغیر بنائی گئی، اونرشپ کے بغیر بنائی گئی، اور پھر ان پالیسیز کا کوئی فائدہ
صرف اشارتاً کہہ دیتا ہوں. آج سے 40 سال پہلے دنیا کی دو بڑی قوتیں آپس میں الجھ پڑی. ان کی آپس کی لڑائی تھی افغانستان کی سرزمین پر لڑی گئی اور ہم اس پرائی جنگ میں شامل ہو گئے. اس وقت جب ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ پرائی جنگ ہے تو ان کو غدار کہا گیا، ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے. 40 سال بعد سب نے سمجھا، سب نے جانا، سب نے مانا کہ ہاں وہ غلطی تھی، وہ پرائی جنگ تھی، ہمیں اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا. اب میں صرف اشارتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور جنگ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. اس خطے میں کس کا انفلوئنس اور کس کا اثر زیادہ ہوگا؟ کوئی اپنے اثر اور انفلوئنس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی اور اس انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بیچ میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں. اگر اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے، یہ جو اس وقت ایک صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، تو یہ مشکل بھی ہمیں پیش آئے گی، اس لیے کہ اللہ نہ کرے لیکن پھر وہ جو کانفلکٹ ہوگا وہ بھی بدقسمتی سے ہماری سرزمین پر ہوگا اور اس کے منفی اثرات بھی پھر سب سے پہلے ہمارے لیے ہوں گے. تو اس لیے آج پھر میں ریاست سے یہ مطالبہ اور تقاضا کروں گا کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک دفعہ پھر ایک پرائی جنگ میں پھنس کے رہ جائیں اور ایک بار پھر ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے. حوالے سے ANP ہم فکر مند ہیں. ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ ہمسایہ ملک ہیں. ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ افغانستان سے اچھی خبریں نہیں آ رہی. ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ افغانستان کو اس وقت ایک سنگین مالی اور اقتصادی بحران کا سامنا ہے. ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ وہ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ معلومات آ رہی ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا بھی دستیاب نہیں ہے. ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ ابھی بھی وہاں پر مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں جس میں ابھی بھی لوگ مارے جا رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں. ابھی بھی وہاں پر مکمل امن بحال نہیں ہوا. ANP کے اپنی کوئی وہاں پر ذاتی خواہش نہیں ہے. ہمارے اپنے وہاں پر کوئی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ افغانستان کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہاں پر جو بھی حکومت ہو وہ افغان عوام کی حمایت یافتہ حکومت ہو، وہ افغان عوام کی نمائندگی کرے.
وہ پورے افغانستان کو ساتھ لے کر چلے. اور ابھی تک وہاں پر وہ ماحول مکمل طور پر بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن کم از کم آج اس موقع پر بین الاقوامی دنیا سے یہ گزارش ہوگی کہ افغان عوام کو اکیلا نہ چھوڑے. افغانستان کی عوام کی مشکلات کی طرف توجہ دیں. اگر توجہ نہ دی گئی تو ان بیچاروں کے ساتھ جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اگر افغانستان ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے خدا نخواستہ اور اس سے زیادہ ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ہم پاکستان. اور صرف ہم متاثر نہیں ہوں گے، یہ پورا خطہ متاثر ہوگا. میں آخر میں اپنی پارٹی کی طرف سے موجودہ حکومت کی کارکردگی کو، رویے کو دیکھتے ہوئے، جو ان کے رویے ہیں، جو ان کی کارکردگی ہے، جو ان کی ناکامیاں ہیں، جس طرف یہ پاکستان کو لے کر چلے گئے ہیں، میرے خیال سے اب یا ملک بچے گا یا یہ حکومت بچے گی. اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو بچانا ہے یا پھر عمران صاحب کو بچانا ہے. عمران صاحب کو لانے کے بعد اور 3 سال سے زیادہ عرصے میں ان کو بچاتے بچاتے تو یہ حال ملک کا ہو گیا ہے. اب میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ اب فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں کو نہیں بچایا جا سکتا، ایک کو بچایا جا سکتا ہے. تو کم از کم عوامی نیشنل پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سب سے پہلے، پاکستان کا مفاد سب سے پہلے، ملک کی سلامتی، ملک کی معیشت، یہ سب سے پہلے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ملک کو بچایا جائے. اور ملک کو بچانا ہے تو پھر میری بات شاید کسی کو اچھی نہ لگے، پھر شاید عمران نہیں بچیں گے. اور اس کے لیے میرے خیال سے یہ 3-4 مہینے بڑے ہی نہایت ہی اہم ہیں. اور میرے خیال سے آخر میں اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہمیں جانا ہوگا الیکشن ریفارمز کی طرف، الیکشن اصلاحات کی طرف. ہر طرح، ہر قسم کی مداخلت سے پاک الیکشنز، فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، تاکہ پاکستانی عوام کو موقع ملے کہ وہ فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے نتیجے میں فیصلہ کر سکے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے صبر و تحمل کے ساتھ مجھے سنا، مجھے یہ موقع فراہم کیا. اور اگر کوئی آپ کے کویسچنز ہیں